العلیکم 89 نیوز کے ساتھ میں ہوں سعدیہ بخاری۔ 6 ستمبر جو کہ ہمیں یاد کراتا ہے کہ کس طرح سے 1965 کی جنگ میں شہداء نے بہادری کا مظاہرہ کیا، اور اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت ہی سینئر پرسنالٹی موجود ہے، محمد خالد بشیر صاحب جو ریٹائر کرنل ہیں۔ 26 سال کا ان کا ایکسپیرینس ہے آرمی کے ساتھ۔ ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ 6 ستمبر کے حوالے سے ہمیں بتائیے کہ کس طرح سے پاک فوج نے دشمن کی نیندیں اڑا دی۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک کا بڑا کرم، اللہ کا بڑی مہربانی، اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس سبجیکٹ پہ آج بولنے کے لیے بلایا ہے۔ اس کے بارے میں صرف میں اتنا بتاؤں گا کہ 6 ستمبر کا دن وہ دن ہے جس دن کہ انڈیا کی افواج نے اپنی حکومت کو بتایا کہ آج شام کو ہم جا کے جم خانہ میں جا کے رات کو اس کا جشن منائیں گے، اور اس کے لیے انہوں نے تیاری کی، اور وہ اتنے یقین کے ساتھ تھے کہ آج رات کو ہم نے وہیں پہ جشن منانا ہے، لیکن انہیں نہیں پتہ تھا کہ ان کا سامنا کن افواج کے ساتھ ہے، کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو کہ اپنی جان دینا جانتے ہیں، لیکن اپنے ملک کی آن پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیتے۔ اس کی مثال میں اس طرح دیتا ہوں کہ جب انہوں نے اٹیک کیا تو شروع میں ہماری افواج، ہمارے رینجرز تھے جنہوں نے ان کو روکا، لیکن جب وہ BRB پہ پہنچی تو وہاں پہ عزیز بھٹی جیسے نوجوان آدمی تھے جنہوں نے اپنے سینے پہ گولے کھائے، لیکن انڈیا کی افواج کو آگے نہیں آنے دیا، اور وہ اپنے زخموں کو چاٹنے پہ مجبور ہو گئی۔ سر، اگر بات کی جائے دشمن کی، تو اب اگر دشمن نے کوئی جارحیت کی تو پاکستان جو ہے وہ پاکستانی فوج بھارت کو کیسے جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ اس وقت تو پاک آرمی نے بہت ہی بہادری کا مظاہرہ کیا اور دشمن کے ساتھ بھرپور طریقے سے مقابلہ کیا۔ کیا اب بھی پاک آرمی جو ہے وہ دشمن کا بھرپور طریقے سے جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اس دنیا میں اگر آپ نے امن رکھنا ہے تو آپ کو مضبوط بننا پڑے گا۔ اگر آپ مضبوط ہیں تو امن قائم رکھ سکتے ہیں، کوئی آپ پہ حملہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ جب انڈیا نے اٹامک دھماکے کیے اور اس کے جواب میں جب ہم نے ایٹمی دھماکے کر دیے، اس کے بعد آج تک آپ دیکھ لیں دشمن کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ہمارے اوپر اٹیک کرے۔ ایک آدھ دفعہ کہیں چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ انہوں نے کوشش کی، لیکن جب ان کو منہ کی کھانی پڑی تو اس کے بعد دوبارہ انہوں نے کبھی اٹیک نہیں کیا۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں اس افواج پاکستان کو بہت ڈیٹیل سے جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے یہ ہماری فوج کیسی ہیں، ہمارے جوانوں کا جذبہ کیسا ہے، ہمارے آفیسرز کا جذبہ کس طرح کا ہے۔ تو اس سے میں آپ کو بڑے آرام سے بتا سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی انڈیا کبھی بھی پاکستان پہ حملہ کرنے کی غلطی نہیں کرے گا۔ انشاءاللہ۔ سر، بھارت کے جنگی جنون کی اگر بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خطے میں طاقت کا توازن کتنا خراب ہے؟ بھارت اگر آپ دیکھیں تو ان کو پتہ ہے کہ وہ سیدھے طریقے سے حملہ کر کے ہم لوگوں پہ قبضہ نہیں کر سکتے، ہمیں ہرا نہیں سکتے۔ یہی وجوہات ہیں کہ انہوں نے ہمارے اندر کی کمزوریوں کو اچھالنے کی کوشش کی ہے، وہ ہماری کمزوریوں کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ جو ٹیررزم پھیلی ہوئی ہے اس کو سپانسر کرتے ہیں۔ بلوچستان میں اگر آپ دیکھ لیں تو وہاں پہ جتنے ٹیررسٹ ہیں ان کو را امداد مہیا کرتی ہے، اور وہی لوگ ہیں جو آتے ہیں اور ہمارے معصوم لوگوں کو قتل کرتے ہیں۔ اگر ان میں ہمت ہو کہ ہمارے افواج سے لڑ سکیں تو آ کے اٹیک کریں، بٹ مجھے یقین ہے کہ ہماری فوج کو ہرا نہیں سکتے، اسی لیے وہ تھرڈ جو وار کا وے ہے اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور ہماری جو فوج ہے وہ بہت ہی مضبوط ہے۔ سر، 6 ستمبر کی جنگ میں فضائیہ کے کردار کی اگر بات کریں تو آپ اس جنگ میں فضائیہ کی برتری کیسے تاریخ رقم کی، اس حوالے سے بتائیے ذرا ڈیٹیل ہے۔ اچھا، اس کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ تھی کہ ہماری افواج ایئر فورس کے پاس جو جہاز تھے وہ بہت ایڈوانس تھے۔ اس وقت ہمیں امریکہ سے جہاز ملے ہوئے تھے جو کہ ٹیکنالوجیکلی انڈین ایئر کرافٹ سے بہت بہتر تھے، اور دوسرے ہمارے جو شاہین تھے، جو ہمارے ہوا باز تھے، وہ دنیا کے بیسٹ ہوا باز مانے جا سکتے ہیں۔ وہ آپ دیکھیں MM عالم جس نے 2 منٹ کے اندر 11 جہاز گرا کے دنیا کا ریکارڈ بنا دیا جو کہ آج تک شاید نہیں توڑا جا سکا۔ تو جب آپ کے پاس اچھا ایکوپمنٹ ہو، اچھا اس کو اڑانے والا ہوائی جہاز کا پائلٹ ہو، تو دشمن کسی صورت میں آگے نہیں آ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ 1965 کے اندر ہمارے ہوائی جہاز ہر جگہ پہ جا کر اٹیک کرتے تھے،
اور انڈیا کے جہازوں کی ہمت نہیں تھی کہ وہ ہمارے ساتھ آ کے مقابلہ کر سکیں. سر مجھے آپ ہماری پاک فوج کو اور ہمارے دشمنوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟ میں دشمن کو یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ وہ کبھی ہمیں کمزور نہ سمجھے. ہماری قوم انشاءاللہ تعالیٰ خدا نہ خواستہ جب کبھی ضرورت پڑی یہ ایک مٹھی کی طرح اکٹھے ہوں گے اور انہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم دندان شکن جواب دیں گے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہم سب لوگوں کو اکٹھے دوستی اور امن کے ساتھ رہنا چاہیے. لڑائیوں میں کچھ نہیں رکھا. اگر ہم اکٹھے ملیں گے، اکٹھے رہیں گے، اکٹھے رہنے پر دو علیحدہ ملکوں کے طور پہ، آزاد ملکوں کے طور پہ رہیں گے، اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا اور انڈیا بھی ترقی کرے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اور سر ہماری پاک آرمی کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ پاک فوج دنیا کی بہترین افواج میں سے ایک افواج ہے. مجھے پتہ ہے آج کل ہماری افواج بہت مشکل حالات کا سامنا کر رہی ہے. دشمن جو ہے ہمارا وہ چھپ کے حملہ کرتا ہے، وہ سامنے آ کے اٹیک نہیں کرتا، وہ گھات لگا کے اٹیک کرتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ ہماری افواج جس دلیری اور بہادری کے ساتھ لڑ رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ فتح ہماری ہی ہوگی اور ہمارے لوگ ہی انشاءاللہ تعالیٰ جیتیں گے. سر بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا اور آپ نے اپنا اظہار رائے کیا. بالکل ایسا ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری پاک فوج جو ہے وہ دنیا کی سب سے بہترین پاک فوج ہے جو ہر مشکل حالات میں بلکہ ہر حالات میں بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ 6 ستمبر کی جو تاریخ ہے وہ آج بھی رقم کر دی گئی اور آج بھی یاد رکھی جاتی ہے کہ واقعی 1965 کی جنگ میں جوانوں نے اپنا خون بہا کر پاکستان کے لیے ایک نام بنایا اور اپنے لیے اور ایک تمغہ امتیاز حاصل کیا. اسی کے ساتھ سعدیہ بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.